الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد اما بعد۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں سماعت کیجئے، عورت سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ محترم سامعین و سامعات، یہ ہم پر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہم میں سے میاں بیوی پیدا کیے تاکہ ہم ان کے ساتھ سکون حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو محبت، سکون اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ روم آیت نمبر 21۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ یہ رشتہ محض دنیاوی نہیں بلکہ اخروی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کا لحاظ اور عزت کریں، عورت اپنے شوہر کے آرام اور سکون کا لحاظ رکھے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو شوہر کے سکون اور آرام کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عورت سے سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ شرعی نکاح کے بعد ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ اگر کوئی شرعی یا طبعی عذر نہ ہو تو اپنے شوہر کو ازدواجی تعلق قائم کرنے سے منع نہ کریں، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے شرعی یا طبعی عذر کا لحاظ رکھیں۔ ایک نیک بیوی وہ ہے جو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت، مال اور گھر کی حفاظت کرے، اور اس کے آرام و خوشی کا خیال رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ صحیح مسلم۔ ایسی عورت نہ صرف شوہر کے دل میں جگہ بناتی ہے بلکہ اللہ کے ہاں بھی محبوب بن جاتی ہے۔ بیوی اگر شوہر کے دکھ سکھ میں ساتھ دے، اس کے عیبوں کو چھپائے، اس کی بات کو توجہ سے سنے اور اس کی محنت کو سراہے تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ شوہر کی تھکن، فکر اور محنت کا احساس کرنے والی بیوی دراصل ایک وفادار ساتھی ہوتی ہے، جس کے قدموں تلے شوہر کے لیے جنت کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں جب تعلقات میں خود غرضی آ رہی ہے، ایسی عورت جو شوہر کی قدر کرے، اس کے لیے دعا کرے، اس کے فیصلوں میں حکمت سمجھے، وہ در حقیقت ایک روشن مثال بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جو عورت دنیا میں اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، آخرت میں اللہ اس کی عزت کو بلند فرماتا ہے۔ شادی کرنے والے مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتے ہیں، اور قیامت کے دن
امت مسلمہ کی کثرت اور اچھے اعمال کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ مومن کو نکاح کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ خاندان، معاشرہ اور روحانی زندگی میں توازن قائم رہے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک شوہر کا شرعی، اخلاقی اور سماجی فرض ہے۔ اسلام میں اس کی بے حد تاکید کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ میرے عزیز ساتھیو، حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دوسروں کے عیبوں سے جہالت ظاہر کرنا شریفوں کی خصلت ہے۔ احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ حسن اخلاق کا 9واں حصہ جہالت کا بہانہ بنانا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اچھی صحبت کا حصہ بات چیت میں نرمی ہے۔ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا احب اہل بیت ادخل علیہم الرفق، جب اللہ تعالی کسی گھر کے افراد سے محبت کرتا ہے تو ان میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ کمال کی تلاش نہ کریں یا مکمل طور پر مسائل سے پاک گھر کی توقع نہ کریں۔ مزید یہ کہ آپ ہوشیار رہو۔ اے نوجوانوں کی جماعت، طلاق کو حل کے طور پر نہ سمجھو، کیونکہ یہ تمہاری بیوی کے لیے دل شکنی اور اس کے خاندان کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ بے شک طلاق ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے جس سے نہ صرف میاں بیوی کی زندگی بلکہ پورے خاندان اور بچوں کا مستقبل متاثر ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی اس سے بچنے کی پرزور تاکید کی گئی ہے۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آئیے ہم جانتے ہیں کہ ازدواجی رشتے کو خوشگوار بنانے کے لیے میاں بیوی کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، ازدواجی رشتے کی پائیداری کی بنیاد اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے میاں بیوی ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کریں۔ نمبر 2، ازدواجی رشتے کی خوبصورتی اس میں ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں۔ نمبر 3، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں۔ نمبر 4، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں اور اس کے لیے ایک دوسرے کو وقت دیں۔ نمبر 5، میاں بیوی اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں اور بلا وجہ بحث و مباحثہ سے پرہیز کریں۔ نمبر 6، ایک دوسرے کو خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کریں۔ نمبر 7، اگر اپنے زندگی کے ساتھی کی کچھ عادات ناپسند ہیں تو اس کو تنقید کا نشانہ بنانے کی بجائے آہستہ آہستہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 8، اگر کسی وقت لائف پارٹنر کا مزاج یعنی میاں بیوی کا مزاج برہم ہے تو دوسرا کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کرے تاکہ معاملات میں بگاڑ نہ پیدا ہو۔ نمبر 9، ایک دوسرے کو محبت کا احساس دلائیں، ایک دوسرے کے دکھ اور تکلیف میں ساتھ نبھائیں۔ نمبر 10، ایک دوسرے کی بنیادی اور جسمانی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اب اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، بار الہی ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائیں
اور ازدواجی زندگی کو صحیح سے گزارنے کی بھی توفیق بخشے، آمین۔